السلام علیکم سامعین، 25 محرم الحرام اور 13 اگست ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کا طریقہ۔ حال ہی میں مغربی یو پی کے ضلع شاملی کے قصبہ کاندھلہ کے دینی ادارہ مدرسہ سلیمانیہ عیدگاہ میں تدریب المعلمین کیمپ منعقد ہوا تھا۔ اس کیمپ میں 38 مدارس کے ذمہ داران اور وہاں کے مدرسین نے شرکت کی تھی۔ یہیں جہاں قرآن کریم حفظ پڑھانے کا طریقہ بتلایا گیا تھا، تو قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کا طریقہ بھی بتلایا تھا۔ یہ طریقہ کار جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کے شعبہ تجوید کے استاد مولانا قاری مبارک فلاحی نے بتلایا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت سلیس اور سادہ زبان استعمال کی ہے۔ آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ طریقہ کار علماء، قراء اور حفاظ کرام کی موجودگی میں بتلایا گیا ہے۔ یہ وہی پروگرام ہے جہاں ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کی شورائے رکن حضرت مولانا محمد عاقل قاسمی دامت برکاتہم، مفتی الہی بخش اکیڈمی کاندھلہ کے ڈائریکٹر حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہم، دارالعلوم دیوبند کے ہی مبلغ حضرت مولانا محمد یامین قاسمی دامت برکاتہم اور دوسرے اکابر اہل علم موجود رہے ہیں۔ پہلے قاری مبارک صاحب کی چند آیات اور اس کے بعد مکمل طریقہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ عددی قاعدہ اور بھی قاعدے ہیں، لیکن ان سب قاعدوں میں جو سہل اور آسان ہو، اس قاعدے کو ہمیں طلباء کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ بات سمجھیں کہ اصل قاعدہ نہیں ہوتا، اصل تو استاد ہوتے ہیں۔ البتہ اپنے مطالعے کے لیے ہم یہ سب قاعدے یا جو ہمیں اچھا لگے اس سے تیاری کر کے اگر ہم قاعدہ پڑھائیں گے انشاءاللہ تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اکابرین میں سے بعض لوگوں نے یوں فرمایا ہے کہ طلباء کے سامنے آسان سے آسان قاعدہ پڑھانا چاہیے۔ مثلاً ہردوئی قاعدہ ہے، بعض بچوں کو دیکھا گیا کہ وہ 3 سال میں بھی پورا نہیں ہوتا، چونکہ اس میں پہلے قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اب بچہ اس قاعدے کو رٹے گا، مثلاً اخفاء ہے، اخفاء کے حرفوں کو رٹے گا، اخفاء کا قاعدہ سمجھنے کی صلاحیت تو اس کے اندر ہے نہیں، بچہ چھوٹا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں کہ بھائی بچوں کے سامنے تو، بلکہ ایک مرتبہ مدرسے میں فرمایا میٹنگ میں کہ نورانی قاعدہ جو عام طور سے ہم پڑھاتے ہیں اس کو بھی اگر اور آسان کیا جائے تو اور اچھا ہے طلباء کے لیے، چونکہ بچہ چھوٹی عمر میں مکتب میں آتا ہے، 4.5 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر ہے یا 5.5-6 سال کی عمر ہے، ایک ایسے محبت کے ماحول سے نکل کر مدرسے میں یا مکتب میں آیا اور پھر اس پر آتے ہی ہم نے ایسا وزن ڈال دیا تو بچہ اس میں لوڈ محسوس کرتا ہے، وزن محسوس کرتا ہے۔ ہنسی خوشی کے ماحول میں ہمیں اپنے معصوم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں جن کی زبان بھی صاف نہیں، تلفظ بھی ٹھیک نہیں، اور وہ بچہ مدرسہ اور مکتب کے حال سے واقف بھی نہیں، وہ ابھی والدین کی ممتا اور محبت سے نکل کر ایک نامانوس ماحول میں آیا ہے، سب اجنبی ہیں۔ اب استاد کے لیے جسمانی سزا کسی بھی طرح درست نہیں، اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور بچہ بہت خوشی کے ساتھ مکتب میں آئے گا جیسا کہ اسکول میں جاتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، جب بچہ چھوٹا گھر میں زیادہ شرارت کرتا ہے تو ماں کبھی کبھی یہ کہتی ہے یا والد کہ ان کے استاد کو فون لگاؤ۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ استاد کا خوف اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے،
تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کو خوف کے ماحول سے نکالنا ہے اور ایک محبت کے ماحول میں پڑھانے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ ایک معلم کو بطور خاص اگر وہ قاعدے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہے تو یہ سبھی کے لیے، لیکن بطور خاص چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بچوں کو اپنے سے مانوس کریں، چونکہ یہ بنیاد ہے۔ بھئی ناظرہ بچہ پڑھے گا تب قاعدے سے پڑھے گا، حفظ میں جائے گا تب قاعدے سے جائے گا۔ بیجا تنبیہ سے پرہیز کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض استاد تو تعلیم کو کھیل بنا دیتے ہیں اور بعض استاد کھیل کو بھی تعلیم بنا دیتے ہیں۔ جامعہ بدلوم گڑھی دولت ہی میں مولانا کامل پبلک اسکول کے نام سے اسکول چلتا ہے۔ کل میں کچھ سیکھنے کے لیے وہاں حاضر ہوا اپنے اس مضمون سے متعلق، تو ابتدائی بچوں میں بیٹھا تو ایک استاد ایسی محبت کے ساتھ بچوں کو یعنی شور سے روکنے کے لیے ایسا انہوں نے طریقہ استعمال کیا کہ مجھے بہت پسند آیا۔ بات تو عجیب سی ہے۔ خیر صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ خاموش ہو جاؤ۔ 2-3 بار ڈیسک پہ سے ہاتھ مارا، ڈنڈی ماری، 1-2 منٹ کے لیے خاموش ہوئے اور پھر شور شروع ہو گیا۔ چھوٹے بچے کرتے ہی ہیں۔ تو پھر سب کو خاموش کیا۔ آپ یہ بتاؤ گیدڑ بننا چاہتے ہو یا شیر بننا چاہتے ہو؟ گیدڑ شور کرتا ہے، شیر شور نہیں کرتا۔ شیر تو ایسے رہتا ہے سینہ تان کے۔